یعنی کہ غریبوں کی اس میں ان کو ایک اچھی زندگی مہیا کرنا، یتیموں کو اچھی زندگی مہیا کرنا. اور یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آئے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ اس پر تھوڑا پہلا واقعہ تھا جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، تو بی بی صاحبہ آپ کو یہ تسلی دیتی ہیں کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ جب تک آفتاب و مہتاب ہیں وہ نسل در نسل قائم رہے گا. واللہ عالم صاحب میرا جانے کا اندازہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسی کوئی نسل باقی نہیں ہے ان کی. انہوں نے کوئی شادی نہیں کی تھی، نہ انہیں کوئی اولاد ہے ابھی تک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹی جو بی بی فاطمہ الزہرا جو جنتی خواتین کے سردار ہیں، ان کے جو شہزادے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین، الحمدللہ ان کی نسلیں آج تک باقی ہیں. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ باقی ہے. اور یہ سعادت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتی. وہ بارش کی طرح چراگاہ پر نازل ہوگا، جھڑیوں کی طرح جو زمین کی آپاشی کرتی ہیں. اس کے ایام میں راستی کی شگفت ہوگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جس کی ذکر ہو رہا ہے اس کے دنوں میں ایک انصاف پرستی کا زمانہ ہوگا وہ. اور دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم ہے بائبل کے مطابق، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا، وہ کروسیفائی بھی نہیں ہوئے تھے آیات ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا. تو سب سے بڑی بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی خود مصلوب ہوا جا رہا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں فٹ آتی ہے کہ ایسا دور آ جائے کہ جس میں یہ سمجھے کہ اگر آپ اپنا سونا بھی سڑک پر چھوڑ کر چلے جائیں، ایک ہفتے بعد واپس لوٹیں تو آپ کو وہیں پر ملے. چوری کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے، وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائی زمین تک حکومت کرے گا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود بائبل کا ریکارڈ ہے کہ تم غیر یہودیوں میں مت جانا، میں یہودیوں کی بھیڑیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اسے ایک خط ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کو خط لکھا جس میں فرمایا کہ جہاں تک ہمارے اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکیں وہاں تک تو میری حکومت پاؤ گے. تو یہ پوائنٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ اس کے دشمن اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے مخالف خاک چاٹیں گے. دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا ہے. کیا ہوا تھا رومنس کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بڑے مزے سے تھے وہ لوگ. بائبل جو ہمیں کرسچن بھائی جو بتاتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا. کیا ہوا رومنس کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مزے سے اپنی حکومت کر رہے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ دیکھیں تو ایسا ہوا ہے کہ جو میں نے شاہ فارس اور شاہ روم کا جو آپ کو ایگزامپل دی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. ان کی سلطنتیں کہیں کی نہیں رہیں. وہ بڑے بڑے آس پاس کے سارے قبیلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ہیں. اس کے مخالف خاک چاٹیں گے. وہی مکے کے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر وہی لوگ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب واپس مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ وہ اپنا شہر خود ہی چھوڑ کر نکل جائیں باہر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو خود اپنی صفائی پیش کریں کہ آج ہمارے ساتھ آپ وہی معاملہ کیجیے جو کہ بادشاہ اپنے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں شاہ ترشیش اور جزائر نظریں بھیجیں گے، یعنی نذرانے بھیجیں گے، اس کو طائف تحفے بھیجیں گے، گفٹس اس کو بھیجیں گے. ایسا معاملہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں مختلف قبیلوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف وغیرہ بھیجتے تھے. شاہان عرب وہ سبا ہدیے لائیں گے، مینس عرب اور یمن کے لوگ کے جو بادشاہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نبی کا جہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو تحائف بھیجیں گے، اس کو تحفے بھیجیں گے، نذرانے بھیجیں گے. عیسیٰ علیہ السلام میں ایسا نہیں ہوا ٹائم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایسا ہوا ہے بالکل، یمن تک اور ماشاءاللہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا. اور تمام بادشاہ اسے سجدہ کریں گے. اب سجدے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سجدہ کریں گے، مینس سارے بادشاہ اس کی اطاعت اس کی ادب و احترام کریں گے اس کا. اور الحمدللہ اس ٹائم پر ایسا ہوا ہے بالکل. سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گی کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا اور مسکین و محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا اور انہیں ظلم و جبر سے خلاصی دے گا اور ان کا خون ان کے نزدیک بیش بہا ہوگا. پس وہ زندہ رہے گا اور عرب کا سونا اسے دیا جائے گا. یہ بڑی پیاری آیت ہے. اگر آپ یاد کریں طائف کا واقعہ جو ہے، طائف کا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پریشان کیا جاتا ہے اور وہاں پر پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں
تو ہم ان پہاڑوں کے اوپر گرا دیں. پھر اس کے بعد کا واقعہ کہ جب فرشتے اگر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن خالی پیٹ رہوں, تاکہ جس دن میں کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں, جس دن پیٹ خالی رہے تو اس دن میں صبر کروں اللہ. تو جو ایک عرب کا خالص سونا اسے دیا جائے گا. یہ معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے لیے برابر دعا کی جائے گی, اور آج الحمدللہ دنیا میں کروڑوں کی تعداد مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں. درود در حقیقت دعائی ہے, جو ہم لوگ صلاح پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما تبارک یا جو بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں, یہ در حقیقت اپنے نبی کے لیے ہم رحمت کی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں, برکتوں کی دعا کرتے ہیں. مسلسل دعا کی جائے گی اس کے لیے برابر دعا کی جائے گی. اور یہ بھی واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ فٹ آتا ہے, وہ ہر وقت مبارک کہلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے. زمین پر غلے کی افراد ہوگی, اس کی پیداوار پہاڑوں کی چوٹیوں لبنان کی طرح لہلائے گی, اور جو شہروں میں بستے ہیں وہ زمین کی گھاس کی طرح سبز ہوں گے. اس کا نام ابد تک متبرک رہے گا. اچھا, اس کے بعد یہ تو تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ. پھر اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ لیں, چونکہ لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عزیہ علیہ السلام, اس کو اردو میں ایشیا لکھا جاتا ہے, ان کے حوالے سے ہم نے کچھ پوائنٹس سے بات کی تھی. آج ہم بات کریں حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کیا کیا باتیں کی تھیں. یہاں تک کلیئر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے یہاں پر میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ساری پوائنٹس جو ہیں یہ کیا نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں؟ جی, یہ میں نے بالکل نہیں, یہ جو بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں یہ تھی بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے. بائبل چونکہ دو حصوں میں نا, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے, اردو میں اس کو کہیں گے عہد نامہ قدیم. نیو ٹیسٹمنٹ جس کو اردو میں کہیں گے عہد نامہ جدید. یہ جو بھی میں نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بتائیں یہ عہد نامہ قدیم میں سے ہیں. ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید, یہ بائبل کا جو دوسرا حصہ ہے. جی ہاں, نہیں اسی میں ہی ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا جو دوسرا پورشن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کی جو کتابیں ہیں انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میں پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں یہ بہت سنجیدہ ہیں, چونکہ یہ ایسی پوائنٹس ہیں کہ ان کے بارے میں بھی ہمارے عیسائی بھائیوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. لیکن جب میں نے اس پر اسٹڈی کی تو واللہ میں بہت حیران ہوا کہ یہ باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آ رہی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ نہیں آ رہی تھی. ابھی میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں, آپ لوگ پوائنٹس سنیے, دیکھیے کہ واقعی میں اس نتیجے پہ جو پہنچا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بائبل اب وہ نہیں رہی جو انجیل زبور طور ہم کہتے ہیں, وہ اب اصلی حالت میں نہیں رہی ہیں, اس میں بہت سی تبدیلی ہو چکی ہے. تو اس میں کسی حقیقت کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے, کیونکہ بائبل میں تبدیلیاں بہت کی, ابھی تک تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسا نہیں کہ اس ٹائم پر کی گئی تھی, ابھی تک تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو میں نے حتی الامکان اس بات پر کوشش کی ہے کہ ان کو واضح سمجھوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پر غلط ہوں تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, پر جو میرے سمجھ مطابق تھیں کہ اگر یہ پوائنٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ نہیں آ رہی ہیں تو پھر ہمارے کرسچن بھائیوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ آتی ہیں تو پھر وہ بالکل غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ نہیں آتی ہیں, یہ وہ اللہ کے ایک مقرب پیغمبر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ میں ان پروفیسیز کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ پروفیسیز کس کے اوپر فٹ آ رہی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, پیغمبر تھے, اس پر تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابھی یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بڑی پیاری واقعہ ہے, جس میں یہ ہے کہ گوسپل آف مارک, اردو میں اس کو کہیں گے مقدس مرکز, نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل آف مارک چیپٹر 1 ورس نمبر یہ ہے 7 اور 8. اب یہ یہاں پر بھی ہے اور یہ آیت ایک اور جگہ پر ریپیٹ ہوئی ہے. اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے, جس کو یہ ہمارے کرسچن برادرز جان دی بیپٹسٹ کے نام سے پہچانتے ہیں, اردو میں یوحنا استباغی کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے ایک پروفیسی دی ہے جس میں 3 پوائنٹس دیے انہوں نے.